ایک وقت وہ تھا جب دنیا کے کونے کونے پر ہماری حکومت تھی، دنیا کے گوشے گوشے پر ہماری حکمرانی تھی، دنیا کے کونے کونے پر ہمارا چرچا تھا، ہماری شہرت تھی، فتح و کامرانیاں ہمارا مقدر بن چکی تھی۔ ہم وہ تھے جو پہاڑوں کے کلیجوں کو چیر دیا کرتے تھے، ہم وہ تھے جنہوں نے بدر کو فتح کیا تھا، ہم وہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کو فتح کیا تھا، ہم وہ تھے جنہوں نے احزاب کو فتح کیا تھا، ہم وہ تھے جنہوں نے خندق کو فتح کیا تھا، ہم وہ تھے جن کی حکمرانی 23 لاکھ مربع میل زمین پر تھی، ہم وہ تھے جنہوں نے برستے تیروں کے درمیان نماز ادا کی تھی، ہم وہ تھے جنہوں نے کربلاؤں کو سجایا تھا، ہم وہ تھے جنہوں نے دریاؤں کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ 56-57 ملکوں پر ہماری حکومت ہے اور اسلام کے ماننے والے 1 ارب 40-50 کروڑ کے قریب ہیں، لیکن آج ہمارا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے پر ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ کبھی روہنگیا کے اندر ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کبھی شام کے اندر ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی فلسطین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ آپ کو وہ بچی یاد ہوگی جس کو ظالم نے پکڑا تو وہ کہہ رہی تھی میں اپنے رب کو جا کر سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ آپ کو وہ معصوم بچے یاد ہوں گے افغانستان کے اندر جن کے سروں پر تکمیل حفظ کا صحرا باندھا جا رہا تھا، جن کے چہرے نور نبوت سے سجے ہوئے تھے، کم بختوں اور ظالموں نے ان کو بھی نہ چھوڑا، ان پر بم گرائے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ آج ہمارا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال شکوہ کرتے ہیں، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، پھر بھی ہم سے ہی گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، زبان علامہ اقبال کی ہے، صرف صیغہ بدلا ہوا ہے۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہوئی انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا، آج ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی، ہم آسمان سے زمین پر آ گئے، آج پوری دنیا ہم کو ذلیل کرنے لگی۔ آج ہم نے قرآن کریم کے دامن میں آنے سے انکار کیا تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر ہم قرآن کریم کے دامن میں آتے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں تھی جو ہم کو ذلیل کر دے اور جو ہم پر ظلم و زیادتی کر دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ہمارے ساتھ ناانصافی کر دے۔ آپ نے تاریخ کو دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم کی تعلیمات نے ان کے اندر ایک انقلاب برپا کیا اور ان کو صدیق اکبر بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم کی تعلیمات نے ان کے اندر ایک انقلاب برپا کیا اور فاروق اعظم بنا کر کے کھڑا کر دیا، اور قرآن کریم نے ان کو اتنی عزت عطا کی کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے
ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا سے ظلم کا صفایا ہو جاتا، جس کے بارے میں کافروں نے کہا ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے ان کو غنی النورین بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی تھا، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے ان کو علی مرتضیٰ اور حیدر کرار بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اگر ہم بھی عزتیں چاہتے ہیں، اگر ہم بھی دنیا کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیاوی زندگی کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں دنیاوی زندگی کی زینت کو ترک کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کے نام پر ایک ہونا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کے دامن میں آنا ہوگا۔ اگر آج ہم قرآن کریم کے دامن میں آ جائیں تو پھر سے ہم پوری انسانیت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور پھر سے پوری انسانیت کی قیادت کر سکتے ہیں، اور پھر سے پوری انسانیت کے امام بن سکتے ہیں۔